I will be president for all Americans. Passport Zindabad, Pakistan, Zindabad. جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں آج بات کریں گے برہان وانی کے حوالے سے، جن کی شہادت کی آج پہلی برسی ہے، اور اس کے بعد بات کریں گے پاناما جی آئی ٹی، جس کی فائنل رپورٹ آنے میں اب صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ الیکشن کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن جیت نہیں سکتے، بس صرف آپ سازش کرتے ہیں۔ جب کہو گے ہم میدان میں آنے کو تیار ہیں آپ کے مقابلے میں۔ انہوں نے کانسپریسی کہنی ہے کہ جی جوڈیشل کو یہ سپریم کورٹ اور یہ فوج مل کے ان کو فارغ کر رہی ہے۔ میں میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ شیر بناؤ، شیر کا سمبل لیا ہوا ہے۔ جیل، ریل، تخت اور تختہ یہ تو بادشاہوں کے ساتھ اور حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ پروگرام میں پہلے بات کریں گے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، جو کہ گزشتہ 6 دہائیوں سے مسلسل جاری تو ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے تمام کشمیری بھارتی ریاست کے ظلم و جبر پچھلی 6 دہائیوں سے مسلسل برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس تحریک آزادی کشمیر میں ایک نیا موڑ گزشتہ سال 8 جولائی کو تب آیا جب تحریک آزادی کا ایک نوجوان مجاہد برہان وانی، جس کو تمام تر مقامی سپورٹ حاصل تھی، جسے کسی قسم کی بیرونی مداخلت کے بغیر صرف اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے جذبے کی بنیاد پہ بھارت کی ریاست کے ظلم و جبر کو للکارا، اور اس کے نتیجے میں اسے گولیاں کھا کر شہید ہونا پڑا۔ لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد تحریک آزادی کشمیر، جو کہ کم از کم 6 دہائیوں سے جاری تھی، اس میں ایک نیا جوش، اس میں ایک نیا موڑ، ایک بہت اہم موڑ نمودار ہو گیا، جس کے بعد پورے مقبوضہ کشمیر کے نوجوان بھارتی ریاست کے ظلم و جبر کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے، اور آج بھی جب برہان وانی شہید کی شہادت کی پہلی برسی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں سڑکیں بھری پڑی ہیں نوجوانوں کے ساتھ۔ حالانکہ کرفیو ہے، وادی میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، اسکولوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں، بازار دکانوں پر ہر طرف بھارتی فوجی تعینات ہیں تاکہ وہ کشمیریوں کو روک سکیں، لیکن اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے نوجوان سڑکوں پر نکلے، حمایتی مظاہرے کیے انہوں نے، اور آج تمام دن یہ سلسلہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں چلتا رہا بلکہ آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں برہان وانی شہید کی پہلی برسی کے موقع پر ایک زبردست تحریک دیکھنے میں نظر آئی، جس کی پہلے مثال نہیں ملتی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی اس موقع پہ اپنا پیغام جاری کیا، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسلحے کے زور پہ کہیں پر بھی قوموں کی تحریک آزادی کو کچلا نہیں جا سکتا، اور انہوں نے عالمی برادری کی توجہ اس طرف بھی دلائی کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاست، بھارتی فوج کا ظلم و جبر بند نہ ہوا تو پھر دنیا میں امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا حکومت پاکستان، کیا ریاست پاکستان نے برہان وانی شہید کی آواز میں اسی طرح سے آواز ملائی جیسا کہ آواز ملانے کا حق تھا، یا جیسا کہ آواز ملانے کا فرض تھا؟ یہ سوال پروگرام میں اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے پاناما جی آئی ٹی کے حوالے سے، جس کی فائنل رپورٹ آنے میں اب صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، صرف 24 گھنٹے سے کچھ زیادہ کا وقت ہے۔
کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ شریف فیملی کا مستقبل، وزیر اعظم نواز شریف کا مستقبل کیا ہے۔ 10 جولائی کو GIT نے اپنی حتمی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دینی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینا ہے یا یہ معاملہ مزید ٹرائل کی طرف جائے گا۔ پوری قوم کی نظریں نہ صرف GIT پہ ہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر بھی ہیں۔ 10 جولائی کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے، قانونی نقطہ نظر سے کیا ہونے جا رہا ہے اور سیاسی نقطہ نگاہ سے کیا ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم نواز شریف کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو بڑے پر امید ہیں۔ انہوں نے چند دن پہلے کہا ہے کہ GIT میں سے سرخرو ہو کے نکلیں گے، اور کل جب وہ حویلی بہادر شاہ میں ایک پاور پلانٹ کا افتتاح کر رہے تھے تو تب بھی ان کا اعتماد آسمان کو چھو رہا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ 10 جولائی کو جب GIT اپنی رپورٹ دے گی تو وہ 10 جولائی کو ایک اور پاور پلانٹ داسو منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ کیا وزیر اعظم صاحب کا یہ کانفیڈنس یقینی ہے؟ کیا یہ کانفیڈنس بنتا ہے یا اس کانفیڈنس کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہے؟ 10 جولائی کو آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا، شریف فیملی کا، نون لیگ کا مستقبل کیا ہے؟ اسی معاملے پہ آج پروگرام میں بات کریں گے، اور میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ السلام علیکم سینٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ تھینک یو۔ پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے پاناما چل رہا ہے، آپ سے مسلسل مختلف موقعوں پر مختلف سوالات ہوتے رہے ہیں اور آپ اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں۔ کہنا مجھے یہ تھا کہ یہ معاملات، لیکن اس 1 سال کے دوران ایک بہت بڑا واقعہ برہان وانی کی شہادت کا ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان نے صحیح طور سے آواز اٹھائی ہے برہان وانی کی شہادت کے حوالے سے؟ تحریک آزادی کشمیر کی جو ہم اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ اس 1 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں 12 ریپرزنٹیٹیوز بھی مقرر کیے تھے حکومت پاکستان نے۔ اعتزاز صاحب۔ غریدہ، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے 1948 میں یہ ایک عہد کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا وہ نہ ریشم پہنیں گی نہ زیور پہنیں گی۔ ماں سوائے اپنی شادی کی انگوٹھی کے اور سوتی کپڑوں کے، ہماری شادیوں پہ بھی انہوں نے کوئی نہ ریشم پہنا نہ زیور پہنا۔ تو اس کے ساتھ تو ایک وابستگی ہے اس کاز کے ساتھ، اور برہان وانی تو ایک آئیکن بن کے ابھرا ہے۔ بالکل۔ ابھی آپ نے بھی تھوڑا سا اس کو سنایا، جو سوشل میڈیا پہ بین الاقوامی سطح پہ کی طور پہ یہ ایک جنگلز بن گئے برہان وانی کے، برہان صفدر وانی، برہان صفدر وانی، اور اس کے ساتھ رائم کیے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں آئی ایم وانی کی ایک کیمپین چل گئی ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ باوجود اس کے کہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے، لیکن دنیا بھر میں آئی ایم وانی کی گونج ہے سوشل میڈیا پہ۔ جی بالکل بالکل۔ پر اس پہ آپ نے جو سوال کیا حکومت کا رویہ کیا رہا ہے، حکومت کا رویہ تو بہت لوک وارم رہا ہے، بہت ہی کوسا پانی جس کو کہتے ہیں وہ رہا ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں اس کی ان کو کیا کرنا۔ آج اگر برہان وانی کی برسی ہے تو آج کم از کم 10 یا 12 بڑے کیپٹلز میں ہمارا نمائندہ کوئی وفاقی وزیر پہنچا ہونا چاہیے تھا، اور اس ملک کے پیرس میں، بون میں، لندن میں، واشنگٹن میں، بیجنگ میں، نیو ڈیلی میں، اس قسم کے کیپٹلز میں پہنچ کے، ٹوکیو میں، اور بریف کر کم از کم 12 بسائڈز ادر، اور وہ وزراء ہوتے جو ایک اسپیشل ڈیلیگیشن کے طور پہ گئے ہوتے، جنہوں نے ٹائم آج کے دن کا لیا ہوتا، اور برہان وانی کی نسبت سے برہان وانی کا بھی ذکر کر رہے ہوتے، اور کشمیر کاز میں اور کشمیر میں کرفیو اور یہ ساری بات ان کو کہہ رہے ہوتے کہ فارن منسٹرز کو کہ آپ ٹیلی فون اٹھا کے ابھی اپنے سفارت خانے سے پوچھیں کہ کیا یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اعتزاز صاحب۔ لیکن پھر ایمبیسیز کس لیے ہیں؟ امبیسڈرز ان ملکوں میں کس لیے ہیں؟ اور ان امبیسڈرز، ان ایمبیسیز کے سٹاف کے علاوہ جو پچھلے 1 سال میں جو 12 ریپرزنٹیٹیوز صرف کشمیر کاز کے لیے مختص کیے گئے، ان میں بھی وزراء کے نام شامل ہیں۔
وہ کہاں ہیں؟ نہیں وہ کس پر ایمبیسڈرز تو ہوتے ہی ہیں. اس دن کو ایک ہائر پچ پہ لے کے جانا ضروری تھا. ٹھیک. لیکن سارا سال جو گزرا ہے وہ کشمیر تو جل رہا ہے, پاکستان میں بھی بہت مشکلات لوگوں کو پیش آ رہی ہیں, ان میں میں اس وقت نہیں جاتا, پر وزراء لگے ہوئے سپریم کورٹ کی ہیئرنگز پہ پاناما کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اندر داخل ہوتے نظر آتے ہیں ٹی وی پہ, اور باہر نکل کے گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, کچھ گزر جاتے ہیں. لیکن ٹیلی ویژن پروگرامز میں آپ دیکھیں کہ وہ پاناما کی ہیئرنگز کی پہ ساری کیبنٹ وہاں پہنچی ہوتی ہے. تو یہ ریاست کی پرائیورٹی نہیں رہی, حکومت کی پرائیورٹی نہیں رہی, یا نون لیگ کی پرائیورٹی نہیں رہی؟ نہیں, ریاست کی تو پرائیورٹی کشمیر ہے. ہماری ساری پالیسیز جو ہیں وہ فارن پالیسی, وہ فارن منسٹر لگائیں میاں نواز شریف یا نہ لگائیں, کوئی ڈیڈیکیٹڈ بندہ جس کو یہ جاب اور یہ ذمہ داری سونپی جائے یا نہ سونپی جائے. لیکن ہماری ساری فارن پالیسی زیادہ تر کشمیر سینٹرک, کشمیر سینٹرک, انڈیا سینٹرک, انڈیا سے وجہ سے افغانستان سینٹرک بھی ہو گئی ہے, کیونکہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو انویلپ اس فرام بوتھ سائڈس, اور انڈیا بڑا اگریسو موڈی کے تحت, موڈی کو جتنی بھی گالی نکالو, موڈی کے تحت پاکستان کے خلاف بڑی اگریسو فارن پالیسی کر رہا ہے. وہ عرب سٹیٹس پہنچا ہے, اسرائیل پہنچا ہے, وہ سعودی عرب پہنچا ہے, اسرائیل پہنچا ہے. اسرائیل کے تو ہم مطلب مخالف ہی ہیں, پر جو ہمارے لیکن اس میں ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی. ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کوئی ہے ہی نہیں, کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے. ہم اپنے گورنمنٹ کے بچاؤ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ صرف اس وقت نہیں, ہماری الیکٹورل پالیٹکس ہے ہماری گورنمنٹ کی. اس کی نگاہ یہ ہے کہ 2018 کی الیکشن کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ کرنا, وہ فارن آفس ضروری نہیں ہے, فارن منسٹر ضروری. لیکن وزیر اعظم صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, مختلف کیسز میں بلا وجہ پھنسایا جاتا ہے, سازشیں کی جاتی ہیں, احتساب کی آڑ میں سازشیں کی جاتی ہیں, اس لیے گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ ان امور کی طرف جو کہ اس کے کرنے کے کام ہے وہ نہیں رہتا, جن میں سے ایک فارن پالیسی بھی ہے. یہ تو بالکل اعتراف شکست ہے. یہ تو پھر اول تو سازشوں کا وہ بتاتے نہیں کون سازش کر رہا ہے. ایک نام لے لیتے ہیں, وہ عمران خان کا, وہ اس کی طرف سارے ان کے وزراء پڑ جاتے ہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں, پر سازش کوئی ایک فریق اکیلا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے بھی کچھ قوتیں ہیں, لیکن وہ قوتیں کون ہیں وہ نہیں بتاتے, وہ کھل کے نہیں بتاتے. اب وہ قوتیں بتائیں نا. اب سازش بائی ڈیفینیشن, کنسپیرسی ایک مائنڈ میں نہیں ہوتی. Conspiracy by definition is between two or more minds, two or more people, two or more institutions. So ایک تو آپ نے سیاستدانوں کو, اپوزیشن کے سیاستدانوں کو ڈال دیا, اس میں پیپلز پارٹی بھی کر لیں, پی ٹی آئی بھی کر لیں آپ. اور کل کا اعتزاز بہت امپورٹنٹ ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے پہلی بار کھل کے اتنا پبلکلی جی آئی ٹی کے متعلق بولا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے پیچھے چھپ کے مخالفین جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں, جی آئی ٹی کی آڑ میں سازش کر رہے ہیں. اب جی آئی ٹی جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے, اس میں کون سے عناصر ہیں؟ وہ تمام کے تمام ریاستی افسران ہیں, کوئی سیاستدان اس میں نہیں ہے. وہ ریاست کے افسر ہیں, اور ریاست میں فوج کے افسر بھی ہیں, 2 فوج کے افسر ہیں اور 4 سیویلین افسر ہیں. وہ پبلک سرونٹس ہیں. سو پبلک سرونٹس بھی اگر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور تو یہ کیفیت کوئی ذہنی کیفیت میاں صاحب کی ان کے وزراء نے بنا دی ہے. میں صرف میاں صاحب کو بلیم نہیں کرتا ہوں, ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں, ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, وہ ان کو ہر وقت ایک ہوا دکھا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ وہم ہے؟ یہ وہم ہے, سازش نہیں ہو رہی. سازش نہیں ہے. دیکھیں سازش, پہلی تو بات ہے سورس کیا ہے. ٹھیک, سورس ہے پاناما.
पैनामा को पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं गढ़ा ना, ये तो बाहर से आया है और ये इंटरनेशनल है। इसमें और ममालिक भी आए हैं, इसमें आइसलैंड का वजीर आजम भी आया है, माली या मालदीव्स के भी, माल्टा के भी आए हैं और दीगर भी आए हैं। इंडियंस बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग और फिल्म स्टार्स वगैरह उनके नाम आए हैं। तो ये बीच में नवाज शरीफ के खानदान का भी नाम आया है। तो ये कोई साजिश, कोई मैंने तो नहीं की कि ये कहें कि एतजाज अहसन ने साजिश की है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जिस तरह इस केस को आगे लेके बढ़ा जा रहा है उस तरीका कार के पीछे उन्हें साजिश नजर आती है। एक ब्रेक लेनी है, बाद यही सवाल करेंगे एतजाज अहसन साहब से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एतजाज साहब, बात वही हो रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, शरीफ फैमिली, नून लीग समझती है कि जिस तरह पनामा केस को आगे लेके जाया जा रहा है और जिस तरह इसे ड्रैग किया जा रहा है और जिस तरह इसे कनेक्ट किया जा रहा है हुदैबिया पेपर्स मिल केस के हवाले से, तो उनको लगता है कि इस मामले में फिर कुछ साजिश है कुछ ऐसा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, साजिश नहीं है। ठीक, अगर साजिश है तो उनकी अंदर, उनकी अपनी सफ़ों के अंदर होगी, नंबर एक। नंबर दो, उनके अपनी तजाद बयानियों ने उनको फंसाया है। साजिश, अब इंस्टीट्यूशन, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, एक आर्मी है, एक जुडिशरी है। फौज और जुडिशरी ने मिलके पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के खिलाफ साजिशें की हैं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स डिसमिस होती रही हैं और जुडिशरी उनको एंडोर्स करती रही है उन एक्शंस को, डिसमिसल्स को। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं, इस वक्त ऐसा नहीं है। एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो बिसाइड्स बीइंग ए गुड नेचर्ड मैन, मियां नवाज शरीफ के साथ उनका वास्ता रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो उसकी वजह से उनके फेवर करेंगे, पर उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और बाजवा साहब को उन्होंने खुद लगाया है। अब अगर यही साजिश करने शुरू हो गए हैं, असल में मियां साहब को एक पैरानोया हुआ है, पैरानॉइड हो गए हैं। ये एक साइकोलॉजिकल और एक नफ्सियाती और ज़हनी कंडीशन है कि जिसको हर अलमारी में स्केलेटन्स और गोश्त नजर आते हैं। ये अलमारी ना खोलना, इसमें से वाओ कोई निकल आएगा, बच्चा जिस तरह सोचता है। तो उनको कुछ ये इस किस्म की कैफियत हो गई है ज़हनी, जो साजिश पैरानॉया है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एतजाज साहब, कुछ मजीद सवालात भी हैं क्योंकि 10 के बाद आइंदा का सियासी और कानूनी मंजरनामा क्या होगा, ये आपसे जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बताएं कि 10 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद कितना टाइम ले सकती है सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसाइड करने में? एक तो ये फरमाइएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या 2018 तक आगे टाइम ले सकती है सुप्रीम कोर्ट? सेकेंडली, क्या JIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है? दोनों ऑप्शंस हैं। और तीसरा ये कि क्या यही बेंच कंटिन्यू करेगा, यही 3 रुकनी बेंच, या कनेक्ट किया जाएगा कोई भी फैसला गुज़श्ता 2 जजेस के साथ भी? पहली बात तो है कितना अरसा लिया जाएगा, ये कहना दुश्वार है, पर मैं समझता हूँ, आई कैन स्पेकुलेट कि जो 10 तारीख के बाद एक छोटी सी तारीख 5-7 दिन की जजेस फिक्स कर देंगे, क्योंकि 10 तारीख से 5-7 दिन वो रिपोर्ट को देखने में शायद लगाना चाहें, खुद आपस में डिस्कस करना चाहें। उसके बाद उनके लिए वो डेट फिक्स जो करेंगे वो फिक्स करेंगे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज और वकला वहाँ पेश होंगे। उधर उनके लिए वकला को और पार्टीज को रिपोर्ट की कापियां देने के लिए देना लाजिम होगा। ठीक, किसी शख्स के खिलाफ फैसला किसी रिपोर्ट पे नहीं किया जा सकता हमारे कानून के तहत और आइन के तहत, जब तक उस रिपोर्ट की कंप्लीट रिपोर्ट उस शख्स को ना दी जाए। उस पे मबनी, उस पे फैसला उसके हक में या उसके खिलाफ नहीं किया जाता। सो रिपोर्ट दी जाएगी पार्टीज को, और पार्टीज रिक्वेस्ट करेंगी कि सिर्फ रिपोर्ट का तो कोई मकसद नहीं है जब तक वो डॉक्यूमेंट्स भी ना आए जिन पर ये फैमिली की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, जिन पर ये रिपोर्ट मबनी है, वरना तो मिसरीडिंग हो सकती है रिपोर्ट में बहुत सारी। ठीक है।
تو وہ رپورٹ اور وہ ڈاکومنٹس دیے جائیں گے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ مدعیان کو پٹیشنرز کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں ٹرانسکرپٹس بھی دیں. ٹھیک. اب ان کی بنیاد پہ ان کو غالباً یہ کہا جائے گا کہ کنسائز سٹیٹمنٹس آپ فائل کریں, یعنی تحریری اپنے جواب یا تحریری اپنے کامنٹس اور اپنے اظہار رائے. تو گویا ایک معاملہ لمبا چلنا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ٹرائل کی طرف جا سکتا ہے. اس سے پہلے مجھے وہ پچھلے سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ یہی 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا اور سیپریٹ فیصلہ سنائے گا, یا جو بھی فیصلہ کرے گا اسے کنیکٹ کیا جائے گا گزشتہ 2 ججز کے فیصلے کے ساتھ بھی؟ اس میں جو پیرا 3 ہے جی آپریٹو پارٹ آپریٹو آرڈر کا, اس کے تحت تو وہی 3 ممبر بینچ ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپریٹو پیرا 3 میں جو وہ کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں, اگر آپ کے سامنے آیا ہے تو اس میں ہے مثال کے طور پہ یہ ایشو کہ کیا کوئی ریفرنس فائل کی جائے وزیر اعظم یا کسی اور شخص کے خلاف. ٹھیک. ریفرنس یعنی نیب کورٹ میں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیا ریفرنس فائل کرنی چاہیے, ضروری ہے یا نہیں ہے, یہ تو وہ 3 ممبر بینچ ہی کرے گا. ٹھیک. پیرا 4 میں صرف ایک شخص کا ڈسکوالیفیکیشن کا ہے, کیونکہ اس کی وزیر اعظم ہے اور ہی از اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی. ٹھیک. وہ وزیر اعظم ریسپونڈنٹ نمبر 1 کی ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق ہے. اس کے لیے میری ذاتی رائے میں ریڈنگ میں, چونکہ انہوں نے وہ بینچ امپلیمنٹیشن بینچ کا ذکر نہیں کیا, اگر ڈسکوالیفیکیشن کی بات آتی ہے تو یہ پہلے فیصلہ دے چکے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ابھی نہیں ہو رہی. اوکے. 2 ججز نے کہا کہ ڈسکوالیفائڈ, 3 نے کہا کہ ابھی ڈسکوالیفائڈ نہیں, وی ول سی فردر, پروب فردر. ٹھیک. تو اٹ may amount to a review of the judgment of 5 judges. ٹھیک. سو ریویو کے لیے پھر 5 ججز کو بیٹھنا ہی پڑے گا. اوکے. ٹھیک ہے. that's very clear. اعتزاز احسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ.